قال عليه السلام: العجز آفة والصبر شجاعة والزهد ثروة والورع جنة نعم القرين والرضا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ناتوانی آفت ہے، صبر شجاعت ہے، زہد ثروت ہے، ورع صبر ہے، بہترین ہم نشین رضا ہے۔ امام اس حکیمانہ قول میں ایک بری خصلت اور 4 نیک خصلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر ایک کے آثار کو بیان کیا ہے۔ ناتوانی آفت ہے۔ ایک اور بری خصلت جس کا ذکر امام علیہ السلام کیا ہے وہ ناتوانی ہے۔ ناتوانی کو ذکر کیا لیکن کس چیز میں ناتون اس چیز کو بیان نہیں کیا، اس وجہ سے اس کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ علم میں، جسم میں، معیشت میں، فکر میں، قدرت میں، جہاں بھی آپ ناتوانی کے تصور کو لا سکتے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ عاجز انسان ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، کوئی بھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ ناتوانی کو اپنے سے دور کرو اور جتنا ہو سکے قوت و قدرت حاصل کرو یا دعا عام اس تمام نہ کاوے۔ کبھی ناتوانی اور کمزوری انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اور کبھی انسان کی کوتاہیوں کی وجہ سے دامنگیر ہوتی ہے۔ اصول کافی میں ایک دلچسپ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہے کہ جب اشیاء کی ایک دوسرے سے شادی ہوئی تو کاہلی اور ناتوانی نے آپس میں شادی کی اور اس شادی سے جو اولاد وجود میں آئی وہ فقر ہے، صبر شجاعت ہے۔ اب اس کے بعد امام نے انسان کی پسندیدہ خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صبر شجاعت ہے۔ صبر شجاعت ہے، ہمارے تصور میں تو شجاعت اور بہادری اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی کو نقصان پہنچا سکیں، لیکن امام کی نظر میں شجاعت کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان خود کے اوپر کنٹرول کر کے صبر کر جائے، اسے کہتے ہیں بہادری، اور جب ہم کسی اور کو اپنی قدرت سے زیر کر دیں تو اسے کہتے ہیں طاقت کا نشہ۔ اسی لیے امام نے اسی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے دشمن غلبہ پا جاؤ تو اپنی کامیابی پر شکرانہ کرتے ہوئے دشمن کو معاف کر دو۔ صبر کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ انسان سختیوں، مصائب و آلام میں اضطراب کے بجائے ثبات نفس کا مظاہرہ کرے، ایوں کہیں کہ صبر یعنی نفس کو اضطراب سے روکنا۔ چونکہ یہ کام بڑا سخت ہے، یہاں پر انسان کی اصلی بہادری کا امتحان ہے، اگر صبر کا مظاہرہ کیا تو وہ بہادر کہلانے کے قابل ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں کے اقوال میں ملتا ہے صبر تلخ ہے، اسے ازادہ ہی نوش کر سکتا ہے۔ رسول خدا نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر اور معصیت پر صبر۔ معصیت پر صبر یعنی انسان گناہ کے ظاہری لذت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ زہد ثروت ہے۔ دوسری نیک خصلت جس کی امام نے بیان کیا ہے وہ زہد ہے۔ زہد کی تعریف کے لیے امام ہی کے ایک قول کا سہارا لیتے ہیں، فرماتے ہیں زہد کی پوری حقیقت قرآن کریم کے اس 2 کلمے میں سمٹی ہوئی ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس مت کرو اور جو چیز تمہیں ملے اس پر خوش مت ہو۔ اگر انسان کی پوری کوشش کا خلاصہ کیا جائے تو یہی ہے کہ وہ اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے جہاں وہ بے نیازی ہونے کا احساس کر سکے۔ اگر ہدف یہ ہے تو زاہد وہ فرد ہے جس کا دنیا اور مال دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے دنیا اور مال دنیا اس سے ادبار کریں، چاہے اقبال وہ ہر حال میں خدا کا شاکر ہے، یہی وہ دولت ہے جس کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ساری کی ساری نیکیاں ایک گھر میں بند کر دی گئی ہے جس کی چابی دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔